کی جسمانی تربیت. جسمانی تربیت میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے لیے کھانے کے لیے کیا چیز مفید ہے. ہر وقت اس کو پاپڑ کھلا رہے ہیں، 6-7 پیکٹ پاپڑوں کے کھلا دیے، ہر وقت اس کو بسکٹ کھلا رہے ہیں، ہر وقت اس کو چاکلیٹ کھلا رہے ہیں. اس کو کھانے کی تربیت دیں. بیٹا کھانا کیسے کھانا ہے، لباس کیسے پہننا ہے. جسمانی تربیت، جو چیزیں جسم سے تعلق رکھنے والی ہیں ان سب چیزوں کی تربیت بچے کو دینا ضروری ہے. بیٹا دائیں ہاتھ سے پہنتے ہیں سنت ہے، بائیں ہاتھ سے اتارتے ہیں سنت ہے، دائیں پاؤں میں چپل پہلے پہنتے ہیں. یہ اس کی جسمانی تربیت ہے. اس کی جسمانی تربیت کا لحاظ رکھا جائے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھا جائے، اس کے جسمانی ساخت کا لحاظ رکھا جائے. ایسا نہیں کہ بچہ بہت زیادہ کھا رہا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے اور ڈاکٹر سے اس کا صحیح علاج کرایا جائے. ورنہ بعض بچے بھائی آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیسی بات کر رہا ہے، بعض بچے بچپن کی غلط حرکات کی وجہ سے ساری زندگی معذور ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں فرضی بات کر رہا ہوں؟ کیوں جی، میں کوئی فرضی بات کر رہا ہوں؟ بچپن کی کچھ غلط عادات کی وجہ سے آگے وہ مستقل جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ماں باپ کہتے ہیں میرا پتر ہے کھانا دے رہا ہوں، میرا بیٹا ہے کھانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا بیٹا ہضم کر لے گا. کوئی نہیں، ایسا نہیں. اس کی جسمانی تربیت ہونا ضروری ہے. جسمانی تربیت کے اندر سب سے اہم چیز، یہ جسمانی تربیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سب سے اہم چیز بتاؤں، اس کے لیے کھیل کود ضروری ہے. بچے کے اس کے لیے مناسب کھیل کود اتنا ضروری ہے جتنا اس کے لیے پڑھائی ضروری ہے. بچہ صبح جاتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، رات کو گر رہا تو سو جاتا ہے. یہ شام کو فارغ ہوتا ہے، اماں اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے اور جناب وہ لیٹا رہتا ہے. اس کے جسم میں جو کھانا گیا وہ کھانا ایک میدے میں پڑا زہر بن گیا، نہ وہ ہضم ہوا نہ وہ کہیں آگے گیا. اور کتنے بچے کینسر، میدے کے کینسر میں مبتلا. حالانکہ بچوں کا میدا تو اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہوتی نہیں، لیکن وہ کیا 15 سال 20 سال میدے کے کینسر میں مبتلا. اور کیوں مبتلا؟ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے ڈاکٹر ندیم صاحب دامت برکاتہ. ڈاکٹر ندیم صاحب نے بتایا کہ بچوں کو برین ہیمریج ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. اماں نے ہاتھ میں موبائل دے دیا کہ بیٹے کو موبائل نہیں دوں گا تو بیٹا جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگے گا، تنگ کرے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. لہذا بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. جی اب موبائل تو میری ضرورت ہے، بچے کے لیے ٹیب منگوا لیا. اب بچہ ٹیب میں لگا ہوا، ہر وقت ٹیب کے اندر گیم کھیل رہا ہے، کبھی ادھر کی گیم کبھی ادھر کی. جسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. جب جسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تو جسم رگیں جیم ہو جاتی ہیں، گھٹنے جیم ہو جاتے ہیں، انسان چل پھر نہیں سکتا. اور بچوں کے پیٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ اس کا حافظہ بالکل گر جاتا ہے، بالکل گر. اس کا دماغ ہر وقت گیم میں لگا رہتا ہے. بچہ ہر چیز کا اثر لیتا ہے، وہ جو چیز کرے گا اس کے دماغ میں وہ چلتی رہے گی. یاد رکھنا، آپ نے اگر اس کو 20 منٹ کے لیے موبائل دیا ہے، ہاں بیٹا گیم کھیل رہو، تو 20 ضرب 4 آپ دے دیں، یعنی 160 منٹ اس کے جائیں گے. 160 منٹ کتنے ہوتے ہیں جی؟ 3 گھنٹے کم 20 منٹ. وہ 3 گھنٹے تک اس گیم کے بارے میں سوچے گا. اس کے آپ جو پڑھائی کریں گے. ہاں جسمانی کھیل جسم پہ اثر کرتے ہیں، دماغ پہ اتنا اثر نہیں کرتے. ویڈیو گیمز یہ دماغ پہ اثر کرتی ہیں جو موبائل کے اندر کھیلی جاتی ہیں. بچوں سے اس موبائل کو دور کریں، اس کو جسمانی ایکٹیویٹی دیں. جی کہاں ایکٹیویٹی دیں؟ باہر بچے خراب ہو جاتے ہیں. میں نے آج ایک صاحب کو بلایا اور کافی محنت کے بعد وہ میرے پاس تشریف لائے. میں نے ان سے کہا بھائی آپ کتنے بجے دفتر سے آتے؟ جی 5 بجے آتا ہوں، میں تھکا ہوا ہوتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ گزاریں یا محلے کے لڑکے 1 گھنٹہ گزاریں. جب محلے کے لڑکے گزاریں گے تو ان کا اعتماد آپ پر زیادہ ہوگا، محلے کے بچوں پہ ہوگا. ڈیفینیٹلی محلے کے بچوں پہ ہوگا. اور اگر وہ اپنی کلاس میٹ کے ساتھ 6 گھنٹے گزارتے ہیں اور آپ کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں گزارتے تو آپ کا اثر تو ہوگا نہیں، ان کلاس میٹ کا اثر ہوگا. اور اگر کلاس میں خواتین ہیں تو ان خواتین کا اثر ہوگا. ظاہر بات ہے اللہ ہی اس کو بچا لے یا کسی شیخ کے مجلس میں جاتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ آپ کا تو کوئی انفلوئنس بچے کے اوپر نہیں ہے، آپ کا تو کوئی اثر بچے کے اوپر نہیں. جب آپ کا اثر بچے پہ نہیں ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. تو بچے کی جسمانی تربیت ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کھیل کود ہونا ضروری ہے. اس کو کھیل کا سامان لا کے دیں،
اس کے ساتھ خود کھیلیں. اگر اس کو روزانہ نہیں کھلا سکتے تو ہفتے میں کسی جگہ پر لے کے جائیں, اس کو کھلائیں. اس سے اس کی ذہنی نشوونما ہوگی, اس کا ذہن آگے بڑھے گا. اگر اس کی جسمانی تربیت آپ نہیں کریں گے تو اس کی آگے جسمانی تربیت کون کرے گا؟ ہاں جی, وہ خود ہی اپنی فٹنس کا خیال رکھتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, کئی بچے کلب جوائن کر لیتے ہیں اور جناب اسی کلب کے اندر وہ جناب اپنا مستقبل دیکھنا شروع ہوتے ہیں کہ میں جناب میاں داد بنوں گا, میں یہ بنوں گا, میں وہ بنوں گا. وہ اپنا مستقبل خود سے بنا لیتے ہیں. اگر ماں باپ ساتھ ہوں, اس کو کھیل مقصد کے ساتھ کھلائیں گے, کھیل مقصد کے ساتھ کھلائیں گے, اس کو دوڑ لگوائیں گے, اس کے ساتھ جو چھوٹی موٹی چیز ہو وہ کھیلیں گے. اور اگر ماں باپ نہیں کھیل سکتے ٹھیک ہے, بچوں کا ایک وقت متعین کریں کھیلنے کا, اس میں ان کی جسمانی ایکٹیویٹی ہو. ایسا نہیں کہ ہر وقت بچے پڑھ رہے ہیں, اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے. کھانا ہضم نہیں ہوتا, پینا ان کا ہضم نہیں ہوتا, خوراک نہیں لگتی, دوائی نہیں لگتی, ذہنی نشوونما نہیں ہوتی, جن بچوں کے کھیل کود کا انتظام نہیں ہوتا. اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے کھیل کود کا کوئی انتظام نہیں کرتے, ان کے بچے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جسمانی طور پر نقصان میں جاتے ہیں. جسمانی طور جسم کا دماغ پہ بڑا اثر ہوتا ہے, دماغ کا پورے جسم سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. دماغ کا دیکھیں, آپ کو اگر سوئی بھی چوبے گی نا تو دماغ ہمارے ہاتھ, ہمارے سوچنے سے پہلے ہمارا ہاتھ خود بخود حرکت میں آتا ہے, عصبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے. وہ سارا کا سارا دماغ کنٹرول کر رہا ہے. میرے سوچنے دیکھنے سے پہلے ہی سی زبان سے نکل جاتی ہے. کیوں نکلتی ہے؟ دماغ کا تعلق پورے جسم سے ہے. ناخن ٹوٹ جائے تب بھی دماغ میں اس کا اثر جاتا ہے, آنکھ ٹوٹ جائے تب بھی دماغ میں اس کا اثر جاتا ہے. کمر کی تکلیف ہوتی ہے پھر بھی وہ دماغ کے ڈاکٹر کو, نیرو فزیشین کو, نیرو سرجن کو دکھاتے ہیں نا. ابھی آپ کا MRI ہو رہا ہے, کنٹراسٹ میں ہو رہا ہے میرا, اللہ حفاظت فرمائے قبر نما مشینوں سے. تو دیکھو بھائی, یہ بات سمجھے, بچوں کی جسمانی تربیت ہونا ضروری ہے. بعض ماں باپ بچوں کو پڑھائی میں اتنا لگا دیتے ہیں کہ ان کی جسمانی تربیت رہ جاتی ہے. اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی, یہ 3 باتیں ہوگی, ایمانی تربیت, اخلاقی تربیت اور جسمانی تربیت. ٹھیک ہے جی. چوتھی چیز ہے ان کی تعلیمی تربیت.